السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک واقعہ میں آپ کو سب کو سناتی ہوں، جو انہوں نے خود سنایا تھا اپنے ایک شاگرد کا۔ جس واقعے نے میرے دل اور دماغ کو چھو لیا وہ میں آپ کو بھی سناتی ہوں۔ کراچی میں ان کا ایک شاگرد رہتا ہے اور اس کے گھر کے تھوڑے ہی قریب میں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ تو جی اس مسجد کے ساتھ یعنی تھوڑے فاصلے پر مسجد میں سے کونے پہ مسجد ہوتی ہے، گلیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی عورت رہتی تھی اور وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی۔ اللہ معاف کرے کس قدر بدترین کام ہے۔ تو جی مولانا صاحب کے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگا لی۔ جب دوستی ہوئی تو مولانا صاحب کے بیان کی کیسٹ اسے دے دی اور کہا کہ یہ سن لیں اور اپنے گھر میں جا کر لگا لیں۔ اس لڑکے نے وہ کیسٹ لی اور اپنے گھر میں جا کے لگا لی۔ اب اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی تھی، کانوں میں آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی اور کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہ مجھے بھی سنا۔ اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا۔ انہوں نے پھر سنی، پھر یہ کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا۔ پھر اس عورت نے ایک دفعہ اور یہ کیسٹ سنی، پھر اپنے بیٹے سے پوچھنے لگی یہ کون ہیں؟ تو بیٹے نے کہا پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اچھا تجھے یہ کیسٹ کس نے دی؟ تو اس کے بیٹے نے کہا یہ جو مسجد کا مولوی ہے نا اس نے دی ہے۔ اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر چلی گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، لوگ تراویح پڑھ کر نکل رہے تھے۔ اس نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو ایک شخص آ گیا، اس کا نام امجد تھا۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ میرے استاد ہیں۔ اس نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو اس آدمی نے کہا طارق جمیل۔ پھر اس عورت نے پوچھا کہ اس نے کہا ہے جتنے بھی گناہ کرو توبہ کر لو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں بی بی، یہ تو سب کی توبہ تو سب کی قبول ہے۔ تو اس نے کہا اس عورت نے کہ اچھا میں تمہیں گواہ بناتی ہوں اور میں توبہ کرتی ہوں، اللہ میری توبہ۔ اور اگلے دن سے مسجد میں آنا شروع کر دیا تراویح پڑھنے کے لیے، اور تراویح پڑھنے آتی اور یہ دعا کرتی کہ یا اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی تو مجھے اٹھا لے، یا اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی تو مجھے اٹھا لے۔ اور زور زور سے یہی دعا مانگتی رہتی، جہاں عورتیں تراویح پڑھتی ادھر بیٹھ کر زور زور سے بس یہی ایک دعا پڑھتی رہتی کہ یا اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی تو مجھے اٹھا لے۔ اور جی جب ہوئی 29ویں رمضان کی رات، تو 29ویں رمضان کی رات سجدے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی تو رابعہ بصری جیسی۔ توبہ ایسی چیز ہے۔ یہ واقعہ سن کر آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور آپ کس شہر سے ہیں یہ بھی بتائیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ کیا خبر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی شخص اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، سچی توبہ۔ تو پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سن ہی رہے ہیں کہ توبہ کیا ہوتی ہے، کیسی چیز ہے توبہ۔ یعنی کہ پوری زندگی گناہوں میں رہنے کے بعد اگر ایک بار سچے دل سے ہم کہہ دینا یا اللہ میری توبہ، تو یہ الفاظ ہمارے پیارے اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ ہمارے دونوں ہاتھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا، ان تک کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے جو لکھتے ہیں، ہمارے گناہ کرتے ہی رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں،
کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر کام کے لیے لکھت کے آگے بخت نہیں چلتی، لکھا ہوا ہونا چاہیے، منہ سے کہا ہوا تو جھٹلایا جا سکتا ہے، لکھا ہوا نہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہے نا دونوں ہماری ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ہمارا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحے میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں۔ تو کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لکھت ہی چلے گی، بقت نہیں چلے گی۔ ہم منہ سے کہیں گے کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس رجسٹر میں سے یہ سب الفاظ مٹا دو، اس کے سارے گناہ مٹا دو، اس نے سچی توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش اللہ پاک میری اور آپ کی بھی توبہ قبول کر لے، اور اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، میرے تمام سننے والوں کو، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔